प्यारे पापा जान, चूजे देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ जाता है, मगर ये वीडियो देखकर तो कुछ और ही सूरत हाल नजर आ रही है कि बिल्ली अपने बच्चों के साथ चूजों को भी पाल रही है। क्या पालतू जानवर भी एक दूसरे से इतने मायूस हो सकते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन जो हैं वो भी दोस्त बन जाएं? माशाअल्लाह, ये बिल्ली भी गोया मुबल्लिगा है कि देखो मैं बिल्ली हूँ, मेरा काम तो चूजे हड़प कर जाना है। मेरी तो ये बेहतरीन ग़िज़ा है कि लोग टोकरियों में बंद रखते हैं तो मुझसे बन पड़ता है तो टोकरी उलट कर भी मुर्गी खा जाती हूँ मैं। तो चूजा तो बहुत आसान खाना, लेकिन मैंने चूजों से दोस्ती की हुई है, मैं इनसे प्यार करती हूँ। सुभान अल्लाह। तो तुम मतलब इंसान होकर अक्लमंद कहलाने के बावजूद एक दूसरे को मारते हो, एक दूसरे पर गोली चलाते हो, एक दूसरे से लूटते हो। तो ये बिल्ली जो है ये गोया हमें नेकी की दावत दे रही है कि जब हम मतलब आग और पानी मिल सकते हैं तो तुम भाई भाई एक नहीं हो सकते, जिनको कुरान ने कह दिया इन्नमल मुमिनून इख्वतुन कि मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन तुम आपस में लड़ते हो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो, जानबूझकर एक दूसरे को महंगा माल देकर उसको मतलब गरीब को आजमाइश में डालते हो, भाव बढ़ा देते हो, इनसे झूठ बोलते हो, इनको धोखा देते हो। तुमको हमसे सबक हासिल करना चाहिए। बहुत प्यारी बिल्ली है माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हम भी इससे दर्स हासिल करें और हम आपस में हुक्म कुरानी के मुताबिक भाई भाई रहकर मतलब यानी कि दुनिया में जाहिर हों। हम भाई भाई, हमें कुरान ने भाई भाई करार दिया है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये जो अभी बिल्ली दिखाई गई, इससे पहले भी बाज़ इस तरह के जानवरों के वीडियो मनाजिर दिखाए गए हैं। यहाँ एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि आपको लगता नहीं है कि इसमें एक तरबियत का मदनी फूल छुपा हुआ है कि ये जिस तरह उमूमन इस तरह के जो जानवरों के मनाजिर होते हैं ना, इनके पीछे शायद हो सकता है कि एक तरबियत छुपी हुई हो कि वो घर का पला हुआ और फिर इस तरह का एक निज़ाम बना हुआ होता है और इनको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन किए हुए जानवरों के अंदाज में और गैर ट्रेन किए हुए यानी गैर तरबियत किए हुए जानवरों के अंदाज में एक फ़र्क होता है। इसी तरह आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ इंसानों में भी तरबियत का फुकदान है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो? हम रेडीमेड चीज़ों के आदी हैं, हम बनाने का मिजाज नहीं रखते कि अगर हम मतलब इंसानों की भी या लोगों की तरबियत की तरफ आएँ, इनकी जहन साजी की तरफ आएँ, तो इनके अंदर भी एक निखार और ख़ूबसूरती जो इनके अपने अंदर मौजूद है। इन हैवान जब तरबियत के बाद अपनी हैवानियत से मतलब कि कहीं कहीं हम देखते हैं कि ये हैवानियत नहीं दिखा रहा, तो इंसान के अंदर इंसानियत तो मौजूद है ना। अब उसके अगर सही मायनों में दुरुस्त अंदाज से तरबियत की जाए और उसके उस इंसानियत के, अक्ल के और शराफत के पहलुओं को अगर निखारा जाए, उभारा जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये इंसान भी आजकल जो मतलब दरिंदगी पर उतरा हुआ है, ये शराफत और इंसानियत वाले मामले पर आ जाए, जबकि दुरुस्त तरबियत हो और हर एक मतलब कि वो गुस्से में ना आता हो? बजा फरमाया, ऐसा भी है कि जानवरों को सधाते हैं तो वो तरकीब में आ जाता है। तो ये हो सकता है कि बिल्ली को भी इन्होंने तरबियत दी हो, जिनकी बिल्ली हो। और कुदरती भी बाज़ औक़ात ऐसे मनाजिर होते हैं कि जंगलों में भी जानवर इस तरह के यानी कि नादिर वाक़यात होते हैं इस तरह के। तो बहरहाल लेकिन इंसान को तरबियत अगर दी जाए तो ये भी, लेकिन इंसान में अक्ल है। अब यह कि अक्ल का जैसा इस्तेमाल, किसी को अक्ल मिली है, उसने अक्ल का इस्तेमाल क्या किया कि उसने
کسی یعنی دینی جامعہ کے حوالے اپنے آپ کو کیا اور اس نے اسلام سیکھنا شروع کیا، اسلامی کتابیں اٹھائیں، اس کو پڑھنا شروع کیا، اس میں عقل بہت تھی۔ تو اب یہ کہ اس کی عقل نے اس کو یہ تعاون کیا کہ اس کو یاد رہنے لگ گیا اور آخرکار یہ بہت بڑا عالم اور مصلح بن کر زمانے میں ابھرا۔ اسی طرح ایک نے عقل استعمال کی تو وہ قرآن کریم اس نے یاد کر لیا، حافظ ہو گیا۔ حافظ ہونے کے لیے بھی عقل چاہیے، کند ذہن کوئی حافظہ نہیں ہوتا، یاد نہیں کر پاتا وہ، اب حافظ ہو گیا یہ۔ اور ایک نے عقل استعمال کی تو وہ ڈاکٹر بن گیا۔ عقل دونوں کے پاس تھی، اس کی تربیت اچھی ہوئی، یہ قرآن کریم کا حافظ ہو گیا، اس کی تربیت دنیاوی اعتبار سے ہوئی تو وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پائلٹ بن گیا۔ تو یہ اپنے اپنے عقل کا استعمال ہے۔ انجینئر بننا گناہ نہیں ہے، پائلٹ بننا گناہ نہیں ہے، اپنے اپنے استعمال کی بات ہے، لیکن حافظ قرآن کا اپنا مقام ہے۔ تو عقل کا استعمال ہو بس۔ تو تربیت تربیت تربیت، سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور ماں کی گود میں اگر اللہ اللہ سنے گا، کلمہ سنے گا، اذانیں سنے گا، امی کو نمازیں پڑھتا ہوا دیکھے گا بچہ تو اس کا ذہن یوں بنے گا۔ اور اگر ماں کی گود میں وہ اللہ اللہ کی لوریاں سننے کے بجائے فلمی گانے سنے گا، اس کے پنگوڑے پر ایسے کھلونے لٹکائے جائیں گے جو میوزک اس کو سنائیں گے، اس کے پاؤں میں ایسے بوٹ ڈالے جائیں گے جو یہ چلے گا تو میوزک کی آواز آئے گی۔ امی کے ساتھ گود میں پڑے پڑے یہ ٹک ٹکی باندھ کر ٹی وی کی اسکرین کو دیکھے گا، ڈانس دیکھے گا، مار دھاڑ کی فلمیں دیکھے گا، یا طرح طرح کے گندے گندے مناظر دیکھے گا، تو اس کا ذہن اس طرف ڈلے گا، اس کی یہ تربیت ہوگی۔ اور جو بچہ، جو مدنی منا اپنی ماں کی گود میں اللہ اللہ سنے گا، اور گھر میں ٹی وی اس کے بھی ہوگا اور اسکرین پر مدنی چینل ہوگا، صرف مدنی چینل ہوگا اور کوئی چینل نہیں ہوگا، تو وہ نعتیں پڑھے گا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، اپنی تتلی تتلی زبان میں پڑھے گا، اپنی تتلی تتلی زبان میں وہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد یہ سنائے گا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے بچے سناتے ہیں گھروں میں، یہ ہمارے جو ناظرین ہیں، ہزاروں ایسے ناظرین ہوں گے جن کے بچوں کو یہ یاد ہوں گے مدنی مقصد، اور نعتوں کے اپنے اپنے انداز میں اشعار کچھ لوگ یاد ہوں گے۔ یہ مدنی تو جیسی تربیت، جیسا گھر کا ماحول ویسی تربیت ہوگی۔ تو یہ آخرت کی بہتری بنانے کے لیے بس یہی پلس والی تربیت دیجئے، اپنے بچوں کو مدنی چینل دکھائیے، اللہ کا نام سنائیے، نعتیں سنائیے، تلاوتیں سنائیے، قرآن کریم پڑھائیے، حفظ کروائیے، جامعات المدینہ میں داخلہ دلوا کر عالم دین بنانے کی صحیح کیجئے، مفتی اسلام بنائیے، دعوت اسلامی کا مبلغ بنائیے، مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے، مدنی انعامات کا عامل بنائیے۔ اس کی بھی آخرت بہتر ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ ورنہ وہ جو مائنس والی تربیت ہوگی نا، تو اگر اولڈ ہاؤس اب کھلتے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی، ایک بھی آپ عالم دین نہیں بتا سکتے، ایک بھی دعوت اسلامی کا مبلغ نہیں بتا سکتے۔ دعوت اسلامی میں لاکھوں کروڑوں مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے وابستہ ملیں گے آپ کو دنیا میں۔ ایک بھی دعوت اسلامی والا مجھے آ کر بتائیں کہ جس نے مطلب اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھرتی کروایا ہو۔ دعوت اسلامی ماں باپ کا احترام سکھاتی ہے، تو وہ احترام کرتا ہے، ماں باپ کی جلی کٹی بھی برداشت کر لیتا ہے کافی حد تک۔ جب کبھی بدتمیزی کر لیتا ہوگا تو امید ہے کہ معافی بھی مانگ لیتا ہوگا۔ بدتمیزی کرنی نہیں ہے، معافی مانگنے کی نیت سے بھی نہیں کرنی، یہ تو اور بھی خطرناک ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اولڈ ہاؤس میں کوئی بھرتی نہیں کروائے گا، اور دنیاوی تعلیم یافتہ اولڈ ہاؤس انہی سے تو چل رہے ہیں، مولانا سے تھوڑی چل رہے ہیں۔ علماء دین اپنے ماں باپ کو کوئی تھوڑی ڈال آتے ہیں اولڈ ہاؤس میں، یہ دنیا دار لوگ ڈال آتے ہیں۔
یہ جن کو آپ پڑھاتے لکھاتے ہیں نا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، وہی ڈاکٹر صاحب کان پکڑ کے اولڈ ہاؤس میں دبیڑ دیتے ہوں گے. میرا بیٹا حال ہی میں دین بنے گا، یہ کوئی نہیں بولتا کہ پڑھ پڑھ کے ہم کو اصال ثواب تو کرے گا، میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے گا. کاش یہ توجہ اس طرف کسی کی ہو، ورنہ وہ کوئی پڑھاتا ہے جنازہ پڑھانے والا، بیٹا بیچارہ اپ ٹو ڈیٹ دیکھ دیکھ کے یوں کرتا ہے، سائڈوں پہ یوں کرتا ہے، کبھی یوں چھوڑتا ہے، کبھی اس کو پڑھنا تھوڑی آتا ہے کیا پڑھتا ہے. بھلے نا انجینئر ہے تو کیا ہوا، پائلٹ ہے تو کیا ہوا، اس کو دیکھ کر قرآن کا پڑھنا آتا ہے. تو ایسے بیٹے کو کیا کرنا ہے لے کر، آخرت میں تھوڑی کام آئے گا. تو قرآن بھی پڑھائیں، اس کو دین بھی سکھائیں، تو فرض علوم بھی سکھائیں تو کام آئے گا. اور یہ فرض علوم کا پیریڈ پورا ہو جائے، بھلے اب ضروری مباح علوم بھی سکھائیں، کوئی بات نہیں، انجینئر بنا دیں، کوئی بات نہیں. اس طرح مطلب یہ کہ ترتیب ہونا، لیکن ترتیب تو ہے نہیں نا. تو پیدا ہونے سے پہلے ہی غیر مسلموں کی اسکولوں میں داخلے کروا دیے جاتے ہیں بعض خاندانوں میں کہ یہ اس کا اسٹینڈرڈ ہے. اس کا اسٹینڈرڈ جہنم کی گہرائی میں تو ڈال سکتا ہے، جنت کی بلندیوں میں نہیں پہنچا سکتا. یہ ذہن میں رہے. 4 دن کی زندگی ہے، دیکھو اس کے بعد آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. کاش موت کی تیاری نصیب ہو جاتی. اس دنیا کو ہم امتحان گاہ سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. امتحان گاہ ہے، یا تو جیسا بوئیں گے ویسا آخرت میں کاٹیں گے. اصلی زندگی آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے. ایگزامینیشن ہال ہے، آدمی پرچہ دے اور فارغ ہوا، پھر دیکھو نتائج خبر میں کیا نکلتے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ حدیث پاک ہے. یہاں جو بوئیں گے تو وہی کاٹیں گے. نیکیوں کے پھل بوئیں گے، جنت کے پھل وہاں ملیں گے. اگر گناہوں کے کانٹے بوئیں گے تو اللہ نہ کرے ناراضی خداوندی کی صورت میں جہنم کی ہتکڑیاں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی. ہاں، اللہ تعالی ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے عذاب میں نہ ڈالے. بے حساب مغفرت کا سوال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، یہ جو ابھی مدنی پھول امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، اس کے لیے کچھ رسالوں کا مطالعہ بھی کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی مدنی سوچ بنتی رہے گی. مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، ویران محل، قبر کی پہلی رات، کفن چور کے انکشافات، اس طرح کے کئی مختصر سے رسالے ہیں. مقطعۃ المدینہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، ویب سائٹ سے بھی اس کو پڑھا اور ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکالا جا سکتا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالی ذہن بھی بنے گا اور یاد دہانی بھی رہے گی. پھر ان عنوانات میں سے کئی عنوانات کی وی سی ڈیز بھی آتی ہیں، کیسٹیں بھی آتی ہیں، بیانات، آڈیو بیانات، وی سی ڈی. تو یہ ان سے انشاءاللہ تعالی کافی فوائد حاصل ہوں گے اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.